بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. پیارے دوستو السلام علیکم. ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر، جس میں ہم احکام اسلامی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حوالے، قرض اور گروی وغیرہ رکھنے کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور آخر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ضمانت کے سلسلے میں بحث کریں گے، گفتگو کریں گے. ضمانت کی تعریف ہم نے پہلے ہی بیان کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور کوئی تیسرا شخص یہ وعدہ کر لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے قرض کو، جو اس نے آپ سے قرض لیا ہے، اس کو میں ادا کروں گا، تو اس کام کو ضمانت کہتے ہیں. یعنی یہ تیسرا انسان ضامن اور ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے جس کے قرض کی ضمانت لی ہے. دوستو، سب سے پہلے ہم ضمانت کے کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے بعد ضمانت کے احکام بیان کریں گے. ضمانت کی 5 شرطیں ہیں اور 4 احکام ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ضامن، یعنی جو انسان یہ ضمانت لے رہا ہے کہ فلاں کے قرض کو میں ادا کروں گا، وہ. دوسرے، قرض دینے والا، جس انسان نے قرض دیا ہے وہ، اور جس انسان نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کا قرض میں آپ کو ادا کروں گا. ان دونوں کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ یہ دونوں بالغ ہوں. یعنی اگر یہ دونوں بالغ نہیں ہیں تو پھر ضمانت قبول نہیں ہے. یعنی نابالغ کسی کی قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے. عاقل ہوں، یعنی دیوانے نہ ہوں، مجنون نہ ہوں. اگر کوئی دیوانہ یا مجنون ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں ہے. رشید ہوں، یعنی سمجھدار ہوں. اگر کوئی انسان نہ سمجھ اور نہ سمجھی میں ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صاحب اختیار ہو، یعنی اس کے پاس اختیار پایا جاتا ہو اپنے مال کو خرچ کرنے کا، اور یہ اختیار ہو کہ وہ اس کے قرض کو ادا کر سکے. دوسری شرط یہ ہے کہ طلبکار، یہ قرض دینے والا، دوسری شرط یہ ہے کہ قرض دینے والا کسی سبب سے، کام کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے، انکم نہ ہونے کی وجہ سے، حاکم شرع کی طرف سے، جو شریعت کا حاکم ہے، اس کی طرف سے اپنے مال کو خرچ کرنے میں بے اختیار نہ ہو گیا ہو، جسے شرعی اصطلاح میں ممنوع التصرف کہتے ہیں یا منع التصرف کہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی انسان کماتا نہیں ہے، اس کے پاس آمدنی نہیں ہے، بال بچے ہیں اور ان کے خرچ کو صحیح سے نہیں چلا پاتا ہے، کچھ پیسہ کہیں سے آتا بھی ہے، کچھ کما کے بھی لاتا ہے تو اس کو صحیح سے خرچ نہیں کر پاتا، گویا جسے اپنے کہتے ہیں بیہودہ یا اوباش،
غلط طریقے سے خرچ کر دیتا ہے، بچے بھوکے مرتے ہیں اور وہ پیسے کو جو ہے وہ ایسے الٹے سیدھے کاموں میں اڑا دیتا ہے، تو حاکم شرع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو خود اپنے مال کو، یعنی اس کو جو ہے وہ اجازت نہ دے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر سکے، بلکہ حاکم شرع یا خود یا کسی سمجھدار انسان کو معین کرے کہ اس کے مال کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر خرچ کرے۔ تو اگر طلبگار جو ہے، یعنی اگر قرض دینے والا حاکم شرع کی طرف سے اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اگر کوئی اس کے قرض کی ضمانت لے لیتا ہے تو ایسی ضمانت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ انسان ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ خود اس کے لیے قرض دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شرع نے اس کو منع کر دیا ہے اپنے مال کو خرچ کرنے سے، لہذا نہ اس کے لیے قرض دینا صحیح ہے اور نہ ہی جو ہے اگر کوئی اس ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کی ضمانت قبول ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کا، جس قرض کا، جس ادھار کا انسان ذمہ دار بن رہا ہے وہ ادھار لیا جا چکا ہو، یعنی پہلے ادھار لے چکا ہو، اس کے بعد کوئی تیسرا انسان آ کر کہے کہ میں فلاں شخص کے قرض کا ذمہ دار ہوں، جو قرض اس نے آپ سے لیا ہے اس قرض کو میں ادا کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں شخص جو ہے جب کبھی بھی آپ سے قرض لے گا تو میں اس قرض کو ادا کر دوں گا، یہ ضمانت قبول نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ انسان جو ضمانت لے رہا ہے وہ قرض کا ذمہ دار نہیں ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قرض دینے والا، قرض لینے والا اور جو چیز قرض دی گئی ہے وہ معین ہونی چاہیے، مشخص ہونی چاہیے، یعنی جو تیسرا انسان ذمہ داری لے رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے کہ فلاں شخص کے قرض کو میں ادا کر دوں گا، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرض کس سے لیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرض کس نے لیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا قرض لیا ہے، کیا چیز ادھار لی ہے، پیسے لیے ہیں یا مثال کے طور پر سونا لیا ہے، زیور لیا ہے، زمین لی ہے، گیہوں لیا ہے، غلہ لیا ہے، چاول لیا ہے، اس کے لیے سب مشخص ہونا چاہیے، تینوں چیزیں مشخص اور معین ہونی چاہیے۔ یہ چوتھی شرط تھی۔ اب ایک شرط اور پانچویں اور آخری شرط ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضمانت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، یعنی مستقل ہونی چاہیے، کسی چیز پر ڈیپینڈ نہ ہو، کسی چیز پر نربھر نہ ہو، یعنی انسان اس طریقے سے ضمانت نہ لے کہ اگر فلاں انسان نے، اگر فلاں شخص نے فلاں تاریخ تک اپنے قرض کو ادا نہیں کیا تو اس قرض کو میں ادا کروں گا، یہ ضمانت اور ذمہ داری قبول نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی ضمانت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی سے قرض واپس لینا چاہیے جس کو دیا ہے۔ جو انسان ذمہ دار بن رہا ہے اس کو ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے اگر کسی چیز پر نربھر کر دیتا ہے یا ڈیپینڈ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بھی ہم نے ایک مثال دی، وہ یہ قید لگا دے اور شرط لگا دے کہ اگر اس نے فلاں تاریخ تک اپنے قرض کو نہیں دیا، یا اور شرط لگا دے کہ اگر جو ہے یہ انسان فلاں تاریخ تک سفر سے واپس نہیں آیا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، یا اگر فلاں تاریخ تک اس کی نوکری نہیں لگی تو اس کے قرض کو میں ادا کروں گا۔ اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے ضمانت کو اور ذمہ داری کو کسی چیز پر نربھر کیا جائے، تو اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کی ضمانت کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور قرض اسی سے واپس لینا چاہیے جس کو دیا ہے۔ یہ 5 شرطیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کچھ احکام بیان کریں گے ضمانت کے، جن میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جس انسان نے قرض دیا ہے وہ انسان اگر چاہے تو اپنے قرض کو ضامن پر معاف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے دوسرے کو قرض دیا اور تیسرا اس کا ضامن بن گیا کہ اس کو میں ادا کروں گا،
تو جس نے قرض دیا ہے وہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، یعنی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنا قرض واپس نہیں چاہیے، دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ضامن کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ معاف کر دے، ضامن پر اگر معاف کر دے کہ آپ میرے قرض کو نہ دیجیے، تو دیکھیں یہاں پر غور کریں، دقت کریں ہمارے دوست اور بھائی اور تمامی بزرگان، کہ قرض اس نے دیا ہے، زید نے قرض دیا ہے، خالد نے قرض لیا ہے، اور محمد جو ہے وہ ذمہ دار بن گئے ہیں کہ اس قرض کو میں ادا کروں گا۔ تو قرض لیا کس نے ہے؟ قرض لیا خالد نے، دیا زید نے ہے۔ زید نے معاف کر دیا محمد پر کہ آپ کو قرض دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب زید نے محمد پر معاف کر دیا ہے تو اب محمد کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھائے اور فائدہ اٹھانے کے بعد آ کر خالد سے کہے کہ بھائی وہ قرض جو ہے جو آپ نے اس سے لیا تھا اب وہ مجھے دے دیجئے، چاہے اس سے بتائے کہ میں نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا ہے، یا جھوٹ بولنے کا تو اختیار ہے ہی نہیں کہ میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے مقروض سے کچھ چیز کو کوئی بھی چیز نہیں لے سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان ذمہ دار بن گیا ہے، بھائی یا تو ذمہ دار نہ بنے، لیکن جب ذمہ دار بن گیا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ختم نہیں کر سکتا، اپنی ضمانت کو نہیں توڑ سکتا، بلکہ اب اس پر واجب ہے کہ جس کے قرض کی ذمہ داری لی ہے اس کے قرض کو ادا کرے۔ تیسرا مسئلہ دوستو یہ ہے کہ ضامن اور قرض دینے والا، یعنی جس نے قرض کی ذمہ داری لی ہے اور جس نے قرض دیا ہے، اگر یہ دونوں چاہیں تو اسی وقت جب ضامن ذمہ داری لے رہا ہے اور یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے قرض کو یہ خود نہیں بلکہ میں ادا کروں گا، اسی وقت اگر یہ دونوں کے دونوں چاہیں یعنی ضامن اور قرض دینے والا، تو اسی وقت شرط کر سکتے ہیں، شرط لگا سکتے ہیں کہ ہم جب بھی چاہیں اپنی اس عہد اور پیمان کو توڑ سکتے ہیں کہ قرض میں دوں گا، یا اسی طریقے سے قرض دینے والا بھی یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو آپ نے جو عہد اور پیمان کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو ختم کر دوں اور اپنے قرض کو اسی سے واپس لوں جس کو میں نے قرض دیا ہے۔ اگر یہ ایسی شرط کو پہلے ہی کر لیتے ہیں، یعنی جب ضمانت لینے والا ضمانت لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ اس عہد اور پیمان کو توڑ سکتے ہیں اور اس کی ضمانت ختم کی جا سکتی ہے۔ دوستو اس پروگرام کا چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ مقروض کی اجازت کے بغیر اس کے قرض کا ضامن بن جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی دوسرے سے 1000 روپئے ادھار لیے اور ایک تیسرا شخص جو ہے وہ جس نے ادھار دیا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں شخص جس نے آپ سے ادھار لیا ہے اس کے قرض کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے قرض کو میں آپ کو ادا کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قرض کو ادا کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اس نے بغیر کسی اجازت کے، بغیر مقروض سے بات کیے ہوئے، جس نے ادھار لیا تھا بغیر اس سے بات چیت کیے ہوئے، بغیر اس کی اجازت کے ذمہ داری لی اور اس کے بعد قرض کو ادا کر دیا، لہٰذا اب اس ضامن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اس مقروض کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے کہ بھائی آپ نے جو فلاں سے قرض لیا تھا میں نے اس قرض کو ادا کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ اتنی رقم مجھے دے دیجئے۔ یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ادھیکار نہیں ہے کہ یہ اس سے مانگے۔ لیکن اگر اجازت کے ذریعے سے ذمہ دار بنتا ہے، اجازت لے کر ضامن بنتا ہے، یعنی جس نے ادھار لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے، یا وہ خود کہتا ہے کہ تم ذمہ دار بن جاؤ، یا یہ اس کی اجازت سے ذمہ دار بنتا ہے اور پھر وہ جو قرض ہے اس کو ادا کر دیتا ہے، یعنی ذمہ دار بنتا بھی ہے اور اس کے قرض کو ادا کر بھی دیتا ہے، تو پھر اس کو یہ ادھیکار ہے اور یہ حق حاصل ہے کہ اس نے جتنا ادا کیا ہے اس کو اس مقروض انسان سے لے سکتا ہے جس کے قرض کا ذمہ دار بنا تھا۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم،
وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.